آج 6 سفر منگل، ایک ایسا دن جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ نے صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یقین کریں قسمت کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ دولت، عزت اور شہرت خود آپ کے قدم چومنے لگیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ عام نہیں، یہ وہ راز ہے اگر دل سے پڑھا جائے تو تقدیر بدل دیتا ہے۔ بس آج چند منٹ اللہ کے نام کے لیے نکالیں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں روشنی آتی ہے کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ آج ہی ابھی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی تقدیر کو بدل ڈالیں اور دنیا کو حیران کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 سفر منگل کا بابرکت دن، ایک ایسا دن جو رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کے خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ سفر کا مہینہ شکر، عبادت اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اور منگل کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسا دن جس میں مانگی گئی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اگر آج آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر صرف چند لمحے اللہ کے لیے نکال لیے، اگر آج آپ نے سچے دل سے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کی زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کا آغاز کریں گے، آپ کے راستوں میں آنے والی رکاوٹیں خود بخود ہٹنا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسانیوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو چکی ہے۔ پھر جب آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کے حضور اپنی حاجات پیش کریں گے تو یاد رکھیں آج مانگنے والا خالی نہیں لوٹے گا۔ آج مانگا گیا رزق، مانگی گئی عزت، مانگی گئی خوشی، مانگی گئی اولاد، مانگی گئی کامیابی، سب کچھ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو پہلے غفلت کا شکار رہے، جو سفر کے پہلے جمعہ، جمعرات، ان خاص دنوں کی قدر نہ کر سکے۔ آج بھی دروازہ کھلا ہے، آج بھی موقع موجود ہے، اور آج اگر آپ نے اس موقع کو تھام لیا تو یقین کریں آنے والا وقت آپ کے حق میں بدل جائے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے، جو تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ایسی بلندی عطا فرمائے گا کہ آپ کی کامیابی دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی حالت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو کل تک پریشان تھا، آج اس کے پاس سکون بھی ہے، عزت بھی ہے اور رزق بھی ہے۔ مگر یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ آج کے دن کی قدر کریں گے۔ خدارا اس موقع کو ضائع مت کریں، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں آتا، یہ گھڑی بار بار نہیں ملتی۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی تو یہی لمحہ کل کے پچھتاوے میں بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غفلت پورے سال کی پریشانی بن سکتی ہے، اس لیے ابھی اسی وقت خود کو سنبھالیں اور اس عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، جو روح کو سکون دیتا ہے، جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آج کسی کے در پر جانے سے پہلے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، دنیا کے آگے جھکنے سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ جائے، آنکھوں میں آنسو لے آئے اور دل سے اس وظیفے کو پڑھے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ ایک بچہ بھی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہاں رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں آئیں گی، سکون آئے گا۔ اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ راستے بنا دے گا، اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ یہ سفر کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور منگل کا دن تو ویسے ہی خاص ہے کیونکہ اس دن کیے گئے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا دن اپنی تقدیر بدلنے کا دن ہے، اپنی قسمت جگانے کا دن ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا دن ہے۔ یاد رکھیں آج یہ سعادت صرف اسی کو ملے گی جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشحال کرنا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ اس لیے دیر نہ کریں، ابھی اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی ہر حاجت مانگ لیں۔ یقین کریں آج کا دن آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی دن ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 6 سفر منگل کا بابرکت دن آ جائے تو آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔
क्योंकि सफर का महीना अल्लाह की नेमतों को समेटने, शुक्र अदा करने और रहमतों को हासिल करने का महीना है। इसलिए आज का दिन दुआ और जिक्र के लिए बेहद खास है। इसलिए आज इस वजीफे को पढ़ें, अल्लाह करीम के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करें, जिद के साथ मांगें, दिल से मांगें, क्योंकि इस अमल के दौरान आप जो कुछ भी मांगते जाएंगे अल्लाह उसे आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। और रब इतना करीम, इतना रहीम, इतना रहमान और इतना राज़िक है कि जब देने पर आता है तो ना शक्लें देखता है ना आमाल, बस अपने बंदों को छप्पड़ फाड़ कर नवाज देता है। ये वजीफा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, चाहे नमाज फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद। इसके लिए न वक़्त की कोई कैद है न जगह की कोई पाबंदी, बस दिल में यकीन और नीयत की सच्चाई होनी चाहिए। वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए आइए अब उस खास अमल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मजीद रूहानी अमाल और वज़ाइफ आप तक पहुँचते रहें। अब अमल को गौर से समझ लें। आज 6 सफ़र मंगल के दिन जब भी आपको वक़्त मिले बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, सबसे आसान और मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी अफजल है, उसकी बरकतें सबसे ज़्यादा है। एक बार दिल से मेरे साथ भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 बार दरूद पाक पढ़ लें तो फौरन अपने दिल में अपनी खास हाजत की नीयत करें। हर इंसान का मसला अलग है। बेटी अपने रिश्ते के लिए नीयत करे, माँ बाप अपनी औलाद के रोशन मुस्तकबिल के लिए, कर्ज से निजात के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, सुकून और बरकत के लिए, बीमारी से शिफा के लिए, जो भी आपके दिल में है उसे अल्लाह के सामने रख दे। फिर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस वजीफे का बाकायदा आगाज करना है। याद रखें, जिस काम की इब्तिदा तावुज़ और तस्मिया से होती है उसमें खैर, बरकत और हिफाजत शामिल हो जाती है। अब अपनी आंखें बंद करें, दुनिया से अपने ताल्लुक को तोड़ दें और यूं महसूस करें जैसे आप रोज़ा रसूल के करीब बैठे हैं। दिल को नरम करें, आंखों में आंसू ले आएं और पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। यकीन करें आज का ये वजीफा आपकी तकदीर बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है और आपको ऐसी बुलंदियों तक ले जा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो अल्लाहुस समद का मुबारक वजीफा है। ये कोई आम लफ्ज़ नहीं बल्कि कुरान पाक का हिस्सा भी है, अल्लाह का सिफाती नाम भी है और सूरह इखलास की आयत नंबर 2 भी है, जिसका मतलब है कि अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है और हर मखलूक उसकी मोहताज है। अगर आप वाकई अल्लाह की बेनियाजी को समझना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द नज़र डालें। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान बंगले, कामयाब कारोबार और बेशुमार दौलत है, यहाँ तक कि खुद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनके पास कितना कुछ है। ये सब अल्लाह की बेनियाजी की एक झलक है कि वो जिसे चाहे बगैर हिसाब के, बगैर ज़ाहिरी असबाब के नवाज देता है। जब अल्लाह किसी पर अपनी खास नज़र करम फरमाता है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुद खुलते चले जाते हैं। न उसे ठोकरें खानी पड़ती हैं, न दर दर की ठोकरें सहनी पड़ती हैं, बल्कि अल्लाह उसे घर बैठे भी अता फरमाता रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, आपके घर में सुकून और बरकत आ जाए, आपके कारोबार में तरक्की और कामयाबी आए, तो आज के दिन इस खास वजीफे को ज़रूर पढ़ें। अब तरीका गौर से सुन लें। अल्लाहुस समद 1 बार, अल्लाहुस समद 2 बार, अल्लाहुस समद 3 बार। इस तरह आप अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यह वजीफा बहुत आसान है, बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसकी तासीर बेहद ताकतवर है। याद रखें, अल्लाह के ख़जाने भरे पड़े हैं मगर मांगने वाले कम हैं। आज आपने यकीन के साथ सिर्फ 11 बार अल्लाहुस समद पढ़ना है और पढ़ते वक्त मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी है। ना आप किसी से बात करेंगे और ना कोई आपसे बात करे। मुकम्मल तवज्जो, मुकम्मल यकीन और दिल की गहराई के साथ ये वजीफा पढ़ें। फिर देखें कैसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी में अपनी बेनियाजी के ख़जाने खोल देता है। पहले नंबर पर अल्लाहुस समद को 11 बार पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो अजीम वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये कलिमा तैयबा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दीन इस्लाम की बुनियाद है। ये मोमिन की मेराज है। ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला जिक्र है। जब बंदा दिल की गहराई से ये कलिमा पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं,
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو دراصل وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، میں اس سے راضی ہو گیا، یہ جو بھی مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کروں گا۔ اب آپ نے اس کلمہ طیبہ کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، گن کر پڑھنا ہے، کیسے اور کتنی بار توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ یہ ذکر اتنا طاقتور ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، ان سب میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اس ایک تسبیح کے بعد اللہ آپ کے لیے ترقی، کامیابی، عزت اور بلندیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور بندہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا عظیم وظیفہ ہے۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ شکر کا مکمل اظہار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو بے حد پسند فرماتا ہے، اور جو بندہ دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے گھر میں اور اس کی زندگی کے ہر پہلو میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے خاص طور پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب طریقہ غور سے سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے مگر اس کی تاثیر بہت گہری ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ دل سے شکر ادا کریں، مکمل خاموشی کے ساتھ پڑھیں، نہ آپ کسی سے بات کریں نہ کوئی آپ سے بات کرے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں، وہ سہولتیں جو آپ کے پاس ہیں مگر بہت سے لوگوں کے پاس نہیں۔ پھر دل سے کہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی دیا، وہ بھی دیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یاد رکھیں جب بندہ سچے دل سے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نعمتیں بڑھتی ہیں، پریشانیاں کم ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس عمل کو مکمل یقین، عاجزی اور شکر کے جذبے کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو مکمل ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ مکمل عمل اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل سے عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر توبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا طاقتور وظیفہ گناہوں کی وجہ سے اثر نہ دکھا سکے۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اور آپ کے دل کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر کھل کر مانگے، ضد کے ساتھ مانگے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے۔ اگر ممکن ہو تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس حالت میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ جو کچھ مانگتے جائیں گے میرا رب اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرماتا چلا جائے گا۔ وہ آپ کو صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دل سے دعا کریں کہ اے اللہ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔